چھٹی چوٹی۔ ہفتہ 30 جولائی 2005۔ گھوڑے کی تیز دوڑتی ٹانپوں کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ دور خیموں کے قریب سے گھوڑا دوڑاتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی تھی جہاں رات کو افق نے اسے آخری بار دیکھا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ چاندنی واپس چلی گئی تھی، اندھیرا چھٹ چکا تھا، نیلی روشنی ہر سو پھیلنے لگی تھی۔ دور افق پر ایک نئی صبح طلوع ہو رہی تھی۔ جھیل کا پانی سبزی مائل لگ رہا تھا۔ ابھی تک سورج کی کرنوں نے اس پر اپنا رقص شروع نہیں کیا تھا۔ تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ گھوڑا اس کے قریب لے جا کر افق نے کم رفتار کر کے پوچھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ ہارنے کی سزا پوری کر رہی ہوں، مگر یا تو مہودن کی مچھلیاں بہت ہوشیار ہیں یا پھر میری قسمت ہی خراب ہے۔ اس نے ہاتھ میں فشنگ راڈ پکڑ رکھی تھی۔ او خدایا، تم رات بھر یہی کرتی رہی ہو کیا؟ شہد رنگ آنکھوں میں حیرت در آئی۔ سوئی نہیں ہو کیا؟ کسی دانشور نے کہا تھا سونا وقت کا ضیاع ہے۔ وہ کیا کہتی کہ رات بھر نیند ہی نہیں آئی؟ بہت معذرت، مگر میں تمہیں بتانا بھول گیا کہ آج کل مہودن میں مچھلیاں نہیں ہوتیں۔ گھوڑے کی لگام تھامے آنکھوں میں شوخی لیے وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ ابھی تک گھوڑے پر بیٹھا تھا۔ کیا؟ وہ چلا کھڑی ہوئی۔ گود میں رکھا ہیٹ نیچے گھاس پر گر گیا۔ تم نے مجھے غلط ڈیر کیوں دیا؟ مجھے بھی اس دانشور نے بتایا تھا کہ وقت ضائع کروانے کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں۔ وہ ہنسا۔ بہتر، اب تم نئی راڈ خریدنا۔ غصہ اتنا شدید چڑھ گیا تھا کہ اس نے افق کی راڈ اٹھا کر جھیل کی طرف اچھال دی۔ راڈ نے ایک غوطہ کھایا اور پھر پانی میں ڈوب گئی۔ میں یہ راڈ دریا سے ٹراؤٹ کا شکار کرنے کے لیے لایا تھا، مگر تم نے خود کو ٹراؤٹ کھانے سے محروم کر لیا۔ میں ٹراؤٹ کھائے بغیر بھی ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ وہ ہیٹ سر پر رکھ کر آگے چل پڑی۔ سنو قراقرم کی پری۔ پریشے کے قدم زنجیر ہوئے تھے۔ اس نے پلٹ کر گھوڑے پر بیٹھے افق کو دیکھا۔ تمہارا ایک یادگار تصویر کھنچوانے کا دل چاہ رہا ہے؟ وہ 2 قدم مزید آگے چل دی۔ مگر میرا چاہ رہا ہے۔ وہ چست لگا کر گھوڑے سے اترا اور بھاگ کر اس کی طرف آیا۔ پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر اس نے اس کا ہیٹ اتار دیا۔ کیا ہے؟ وہ ایڑیوں کے بل گھومی۔ افق نے اپنی کیپ اس کے سر پر رکھی۔ تم یہ پہنو۔ اپنی جیکٹ، گھڑی اور مفلر اس نے پریشے کو تھما دیے اور اس سے گھڑی لے لی۔ تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ مڈل ایسٹ ٹیکنیکل یونیورسٹی میں ہمارے آخری دن میں نے اور جینک نے ایک دوسرے کو ٹوپیاں، جیکٹیں، ٹائیاں، گھڑیاں اور سن گلاسز پہن کر تصویریں کھنچوائی تھیں۔ بہت یادگار تھی وہ۔ اس نے افق کی چیزیں پہن کر اس کو اپنا ہیٹ پہنے دیکھا اور بے اختیار ہنس دی۔ ہم چکا خیز لگ رہے ہیں افق۔ ہم نہیں، صرف تم۔ مسکراتے ہوئے اسے چڑھا کر اس نے دور کھڑے امیر حسن کو آواز دی۔ وہ پاس آیا تو اشاروں سے تصویر کھینچنا سکھا کر اپنا پورا کیمرہ اس کے ہاتھ میں گھمایا۔ تصویر کے لیے دونوں گھوڑے کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ افق نے ایک ہاتھ سے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ تصویر بن گئی تو اوپر لکھ دینا کہ گھوڑا میری دائیں طرف ہے۔ پچھلی بات کا بدلہ اتار کر وہ خود ہی ہنس دی۔ اسی لمحے گھوڑے والے نے بٹن دبا دیا۔ فلیش چمکی اور چند ہی لمحوں بعد تصویر باہر نکل آئی۔ ایک فوٹوگرافر کی حیثیت سے تمہارا مستقبل بہت روشن ہے مسٹر۔ اس نے یوں ریڈی نہ کہنے پر تصویر جھاڑتے ہوئے بہت جل کر بولا تھا۔ امیر حسن ٹکر ٹکر ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ یہ شکریہ کہہ رہا ہے۔ اپنی ہنسی روک کر اس نے بتایا۔ خیر، اس کا قصور نہیں، تم سارے پاکستانی ہی ریڈی کہے بغیر تصویر کھینچتے ہو۔ تصویر جھاڑتے ہوئے وہ مسکرایا۔ پریشے کو یاد آیا مری میز نے بھی ریڈی کہے بغیر تصویر کھینچی تھی۔ ہم بہت سے کام ریڈی کہے بغیر کرتے ہیں۔ خیر، تصویر دکھاؤ۔ اس نے تصویر افق کے ہاتھ سے لی۔ وہ ہنس رہی تھی۔ ہنستے ہوئے وہ گردن کو پیچھے پھینک دیتی تھی۔ ہنسی روکنے کو اس نے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ کلائی میں موجود گھڑی اس ڈائل ارہم چمک رہا تھا۔ افق گھوڑے کے لگام تھامے گردن موڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سر پر موجود ہیٹ جس کا گلاب اب مرجھا سا گیا تھا اسے بالکل کاؤ بوائے کی طرح دکھا رہا تھا۔ اچھی ہے۔ اس نے تصویر واپس کر دی۔
تم رکھنا چاہتی ہو؟ نہیں، وہ اپنی تمام کشتیاں جلا کر جانا چاہتی تھی۔ بہت اچھا۔ افق نے تصویر اپنی سفید جیکٹ کی جیب میں ڈال دی، جو پریشے اس کے دوسری چیزوں کے ساتھ واپس کر چکی تھی۔ رائڈنگ کرو گی؟ نہیں، مجھے گھوڑوں سے ڈر لگتا ہے۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی۔ ایک بہادر کوہ پیما کو گھوڑے سے ڈر نہیں لگنا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ایک بہادر کوہ پیما کو برے خواب سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ وہ جواباً مسکرا کر بولی، بیٹھ جاؤ، یہ بہت اچھا گھوڑا ہے۔ خوبصورت عورتوں کا احترام کرتا ہے۔ وہ اس کی بات نظر انداز کر گیا۔ شکریہ، مگر میں تو لڑکی ہوں۔ اچھا، اوپر بیٹھو نا، ایک پاؤں ادھر رکاب پر رکھو۔ رکھو تو صحیح۔ اس نے اسرار پر قدرے ہچکچاتے ہوئے وہ آگے بڑھی اور پاؤں رکاب پر ڈالا۔ اوکے، اب دایاں ہاتھ میرے کندھے پر رکھو اور بایاں پیٹھ پر۔ کس کی پیٹھ پر؟ وہ چڑھتے چڑھتے رکی۔ گھوڑے کی پیٹھ میڈم، وہ تحمل سے مسکراہٹ دباتے بولا۔ اچھا، وہ شرمندہ سی ہنسی، پھر قدرے ڈرے ہوئے اس کے کندھے کا سہارا لے کر گھوڑے پر بیٹھ گئی۔ ڈرو نہیں، میں نے کہا نا، یہ خوبصورت عورتوں کا احترام کرتا ہے۔ اس نے خوفزدہ صورت دیکھ کر وہ بظاہر بڑی سنجیدگی سے بولا، مجھے زمین پر پٹخدہ اس کے احترام کے دائرے میں آتا ہے یا نہیں؟ وہ اپنی تمام تر بہادری کے باوجود گھوڑے سے سخت خوفزدہ تھی۔ یہ تو میں نے اس سے پوچھا نہیں۔ خیر، تم یہ باغ پکڑو اور اس طرف کرو گی تو یہ چل پڑے گا۔ پریشے نے ہڑبڑا کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب، تم نہیں بیٹھو گے؟ نہیں، فکر مت کرو، یہ تمہیں گرائے گا نہیں۔ نہیں نہیں، مجھے اتار دو، مجھے نہیں بیٹھنا اس پر۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ کم آن پریشا ڈیئر، یہ زیادہ سے زیادہ تمہیں مہودن میں پھینک دے گا۔ تو پھینک دے، میں تمہارے پیچھے پانی میں چھلانگ لگا دوں گا۔ مگر تم کہہ رہے تھے کہ تمہیں سوئمنگ نہیں آتی۔ ہاں، مگر مجھے ایک پری کے پیچھے جھیل میں ڈوبنا تو آتا ہے نا۔ وہ اس کی حالت سے مخضوض ہو رہا تھا۔ پلیز مجھے نیچے اتارو، یہ مجھے گرا دے گا۔ وہ رو دینے کے قریب تھی۔ یہ اچھا گھوڑا ہے، خوبصورت عورتوں کا فقرہ اس کے لبوں میں تھا کہ جب بے حد گھبراہٹ میں پریشا نے گھوڑے سے اترنا چاہا، گھوڑا ایک دم کسی گولی کی تیز رفتاری سے آگے بھاگا تھا۔ افق، وہ چلائی، اوہ گاڈ، پریشا، اسے روکو، نیچے مت اترو۔ وہ جو اتنی دیر سے مذاق کر رہا تھا، گھوڑے کو بھاگتے دیکھ کر بوکھلا گیا، مگر وہ اس سے زیادہ بوکھلائی ہوئی تھی۔ سو لگام چھوڑ کر نیچے چھلانگ لگا دی۔ اس کا بایاں پاؤں رکاب میں پھنس گیا اور تیورا کر گھاس پر گری۔ کھینچ کر پاؤں رکاب سے آزاد کرایا، مگر اس کا بایاں ہاتھ ایک پتھر سے ٹکرا کر معمولی سا زخمی ہو گیا تھا۔ وہ بمشکل سیدھی ہوئی۔ اس کا ہیٹ اڑتا ہوا مہودن میں جا گرا تھا اور اب نیلے سبزی مائل پانی کی سطح پر تیر رہا تھا۔ پری، تم ٹھیک ہو؟ وہ بھاگتا ہوا اس تک آیا اور پنجوں کے بل اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ میں مذاق کر رہا تھا، آئی ایم سوری، مگر تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم لگام کھینچ دو؟ تم نے ہی کہا تھا۔ اس نے شکوہ کرتے ہوئے بڑی بڑی آنکھیں اٹھائیں جن میں آنسو تیر رہے تھے۔ میں تو بس یوں ہی۔ وہ سخت شرمندہ تھا۔ ادھر دکھاؤ ہاتھ، کیا ہوا ہے؟ افق نے فکرمندی سے اس کا ہاتھ تھام لیا، جس میں انگلیوں کے نیچے ہتھیلی پر رگڑ لگنے سے ایک معمولی سا کٹ لگ گیا تھا، جس سے بمشکل خون کی 2-3 بوندیں ٹپکی تھیں، مگر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ بہت درد ہو رہا ہے؟ وہ جواب دیے بنا سر جھکائے اپنے زخمی ہاتھ کو دیکھتی رہی۔ آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ اچھا دیکھو، رو مت، میں دوا لے کر آتا ہوں، ٹھیک؟ وہ اسے کیسے بتاتی کہ اس معمولی خراش پر نہیں رو رہی؟ رات بھر اس اندر جمع ہوئے غبار کو کسی صورت اور کسی راستے تو باہر نکلنا ہی تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پریشا نے دائیں ہاتھ کی پوچھ سے آنسو صاف کیے۔ بس سنی پلاسٹ لے آؤ۔ وہ جاتے جاتے پلٹا، کیا؟ سنی پلاسٹ والا بینڈ؟ اچھا، یو مین سنیتا بانڈ؟ ابھی لایا۔ وہ سمجھ کر اپنے خیمے میں چلا گیا۔ شاید ترکی میں سنی پلاسٹ کو سنتیا بانڈ کہتے تھے۔ وہ وہیں گھاس پر بیٹھی اپنی قسمت کی لکیروں کے درمیان لگے کٹ کو دیکھتی رہی۔ وہ بینڈیج لے کر واپس بھی آ گیا۔ اب خبردار رونا نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ پر سنی پلاسٹ کی طرز کا بینڈ لگا کر وہ نرمی سے ڈانٹتے ہوئے بولا، اتنی پیاری آنکھوں کو رو رو کر سرخ کر ڈالا تم نے۔ اس نے چونک کر نرم آنکھوں سے اپنے ساتھ گھاس پر بیٹھے افق کو دیکھا۔ براہ راست پہلی دفعہ اس نے اسے خوبصورت کہا تھا۔ اس کے دل میں جیسے کوئی نرم احساس جاگا۔
اب درد ہو رہا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ ہاں درد تو ہو رہا ہے، اذیت دیتا درد اس کے دل میں ہو رہا تھا، مگر اس نے گردن کو نفی میں جنبش دی۔ گڈ، اب تم اپنی آنکھیں صاف کرو۔ اپنی چیخوں سے تم نے نشا اور عرصا کو اٹھا ہی دیا ہوگا۔ وہ بھی آ کر پوچھیں گی کہ میں نے ایک منگنی شدہ لڑکی کو کیا کہہ ڈالا کہ وہ یوں رو رہی ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم نے کہا تھا یہ گھوڑا خوبصورت عورتوں کا احترام کرتا ہے، مگر تم تو لڑکی ہو نا۔ وہ بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ پریشا نے تعجب سے جھیل کو دیکھا۔ سبزی مائل نیلے پانی پر اس کا ہیڈ تیر رہا تھا۔ افق نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔ جانے دو، تم نیا لے سکتی ہو۔ اس نے اداسی سے نفی میں گردن ہلائی۔ نئے ہیڈ پر ایسا باسی گلاب کا پھول نہیں لگا ہوگا جس کی پتیاں کنارے سے سیاہ ہو کر مرجھائی ہوں گی۔ صحیح کہہ رہی ہو، بعض چیزیں کھو جائیں تو پھر کبھی نہیں ملتی۔ ان کا نعم البدل بھی نہیں ملتا، اور بعض انسان بھی۔ چلو خیمے کی طرف چلتے ہیں۔ وہ ساتھ ساتھ گھاس پر چلنے لگے۔ وہ ننگے پاؤں تھی جبکہ افق کے پاؤں میں جرابیں تھیں۔ تمہارا ڈیر ابھی نامکمل ہے، جانتا ہوں، اور میں تمہیں اب کوئی مشکل ڈیر دوں گا، مگر وہ راکا پوشی کرنے سے متعلق نہیں ہوگا۔ اس نے متنبہ کیا۔ اوکے، اب سنو، نشا کہہ رہی تھی اس کے بھائی کے کسی دوست کا باپ تمہاری کسی اٹالین ایجنسی کا چیف ہے۔ ہاں، پھر تم اس سے کہو اپنے صدر سے کہ مجھے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کوئی صدارتی ایوارڈ دلوا دے۔ وہ بچوں کے سے انداز میں ضد کر رہا تھا۔ اسے ہنسی آ گئی۔ تمہیں ہمارے گورنمنٹ سے ایوارڈ لینے کا شوق کیوں ہے؟ میں 20 سال بعد اپنے سفر نامے میں لکھنا چاہوں گا کہ جب میں اسلامی دنیا کے سب سے طاقتور ملک میں گیا تو اس کے بادشاہ نے میرے خوب آؤ بھگت کی وغیرہ وغیرہ۔ سمجھا کرو نا، شو آف۔ خیر ہے، سیب کے دوست کا باپ ایک سرکاری ملازم ہی ہے، رچرڈ آرمرڈ نہیں جس کی بات مان لی جائے۔ افق ہنس پڑا۔ کیا خوب بات کہی۔ عراق امریکہ جنگ میں امریکہ ہماری منتیں کر رہا تھا، مگر ترکی نے اور طیب اردگان نے اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ دونوں گھاس پر چلتے۔ اردگان مشرف اور افغان جنگ کی بات کر رہے تھے۔ خیموں کے بجائے وہ جھیل کی طرف آ گئے۔ سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا، فجر کا وقت تھا۔ میں نے نماز نہیں پڑھی، تم ٹھہرو میں وضو کر لوں۔ وہ جھیل کے پانی کے قریب چلا گیا اور گھاس پر پنجوں کے بل بیٹھ کر چلتے صاف پانی سے ہاتھ دھونے لگا۔ وہ اس کے ساتھ کھڑی مسکراتی اس کو وضو کرتے دیکھنے لگی۔ بازو کونیوں تک دھو کر اس نے کیپ اتاری اور مسا کیا، پھر دونوں پاؤں کی جرابیں اتار کر انہیں پانی میں ڈبو کر دھونے لگا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی انگلیوں کی حرکت دیکھ رہی تھی۔ یکدم اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ جھٹکے سے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ افق کی وہ بے یقینی سے اس کے پاؤں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ خوف پیمائی کی زندگی ہے میڈم، جہاں زیب کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہی ہے۔ وہ اب بہت اطمینان سے اپنا پاؤں بائیں دھو رہا تھا جس کی آخری 2 انگلیاں نہیں تھیں۔ مگر کیسے ہوا؟ اس نے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے اس سے۔ افق نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ فروسٹ بائٹ۔ اب وہ جرابیں واپس پہن رہا تھا۔ نماز قضا ہو گئی ہے، شاید مجھے جانے کیوں دھیان ہی نہیں رہا۔ وہ افسوس کرتا گھاس پر سے کیپ اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنی دیر رکنا پڑے گا ادھر؟ پریشا نے قدرے جھنجھلا کر پوچھا۔ یہ مہودن سے واپسی کے دوران پہلی بات تھی جو اس نے کہی تھی، ورنہ وہ افق کی طرح بالکل خاموش رہی تھی۔ مگر اب جب لینڈ کروزر سڑک کے درمیان میں رک گئی تھی تو اس سے پوچھنا پڑا، جب تک یہ پتھر راستے سے نہیں ہٹے گا ہم آگے نہیں جا سکتے۔ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے محض 5 منٹ کی بوندا باندی ہوئی تھی جس سے سڑک کے بالکل بائیں طرف پہاڑ سے چپکا ایک دیوقامت پتھر ذرا سا سرک کر دائیں طرف ہو گیا تھا، اور اس کے ذرا سے سرکنے پر گاڑیوں کی ایک لمبی قطار جو دوسری جانب سے آ رہی تھی رک گئی تھی۔ وہ جگہ اتنی تنگ تھی کہ اگر پتھر کے سائیڈ سے گاڑی نکالنے کی کوشش کی جاتی تو وہ سیدھا کھائی میں بہتے اوشو میں گرتی۔ یہ جگہ آبشار اور اوشو ویلی کے درمیان میں تھی۔
ان کی گاڑی کے پیچھے آبشار سے پلٹنے والوں کی لمبی قطار تھی اور دوسری جانب آبشار پر آنے والے گاڑیوں کا قافلہ تھا۔ لوگ گاڑیوں سے نکل کر اس وزنی پتھر کو دھکا لگانے لگے تھے، مگر وہ ہل کے بھی نہیں دے رہا تھا۔ اس کو امریکہ سمجھ کر دھکا لگاؤ، ایک گاڑی کے پٹھان ڈرائیور نے جوش میں سے کہا۔ ماحول کش زعفران بن گیا۔ آؤ نیچے دریا پر اترتے ہیں۔ وہ افق کے کہنے پر خاموشی سے اس کے پیچھے پہاڑ سے نیچے اترنے لگی۔ اتنی دیر سے کیا سوچ رہی ہو؟ مسلسل خاموشی سے وہ جلدی سے ہی اکتا گیا تھا۔ یہی کہ ہم کل یہاں سے چلے جائیں گے۔ اب ان حسین وادیوں اور غاروں کو چھوڑتے ہوئے میں بہت اداس ہو رہی ہوں۔ تم حسین یادیں لے جا رہی ہو۔ بچھڑنے کا دکھ حسین یادوں کو دل پر لگا گھاؤ بنا دیتا ہے، جو وقت گزرنے کے ساتھ ناسور بن جاتی ہیں۔ ناسور کوئی مسیحا نہیں بھر سکتا، وقت بھی نہیں۔ سر جھکائے احتیاط سے پتھروں پر پاؤں رکھ رہی تھی۔ چلتے چلتے اس نے جوتے کی نوک سے ایک پتھر کو ہٹایا۔ نیچے بے تحاشا سیاہ موٹے موٹے کیڑے تھے۔ اس نے فوراً پتھر واپس رکھ دیا۔ کیڑے دب گئے۔ ہم بچھڑ نہیں رہے، ہم پھر ملیں گے، مجھے اس بات کا پورا یقین ہے۔ وہ چونکی کدھر؟ راکابوشی بیس کیمپ میں 8 تاریخ کو بیس کیمپ میں انتظار کروں گا۔ کم آن، اس نے سر جھٹکا۔ ایک زخمی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھر آئی۔ میں دومانی نہیں آؤں گی۔ تم دومانی ضرور آؤ گی، وہ پر یقین تھا۔ ہنسا کے باسی راکابوشی کو پیار سے دومانی کہتے تھے۔ تمہیں کیسے اتنا یقین؟ ایسے کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ تم بھیجا انتظار کرو گے، میں نہیں آؤں گی۔ چلو اوپر چلتے ہیں۔ شاید امریکہ، میرا مطلب ہے پتھر اب سرک چکا ہے۔ وہ واپس اوپر چڑھنے لگی۔ دریا ان سے کئی فٹ نیچے نشیب میں بہہ رہا تھا۔ ہم اچھے دوست بھی تو ہیں پری۔ ہم اچھے دوست ہی تو ہیں، ہم اور ہیں کیا؟ وہ پوچھنا چاہ رہی تھی۔ اس کے جذبات کی شدت، اس انکہے تعلق کی نوعیت، مگر بولی تو بس یہ کہ میری شادی ہے، مجھے اس کی تیاری کرنی ہے، میں نہیں آ سکوں گی۔ تمہیں بیس کیمپ سے سی آف کرنے بھی نہیں۔ مجھے بلاؤ گی اپنی شادی میں؟ وہ ایک لمحے کو چپ سی ہو گئی۔ وہ ہنس پڑا، مذاق کر رہا تھا۔ جانتا ہوں تم مجھے اپنی خوشیوں میں شریک نہیں کرو گی۔ خوشیوں میں؟ اس نے ریاست سے سوچا، کتنا بڑا مذاق کیا تھا افق نے بچھڑتے لمحوں میں۔ مگر اس نے کہا تھا وہ بچھڑ نہیں رہے۔ اور اگلی صبح شام 31 جولائی کو پشاور ایئرپورٹ پر نشا اور اسے سی آف کرتے ہوئے بھی اس نے یہی کہا تھا۔ میں تم سے دوبارہ ملنے کا منتظر ہوں۔ میرا خیال ہے میں تمہیں زندگی میں آخری دفعہ دیکھ رہی ہوں۔ افق نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا نا، ہم بچھڑ نہیں رہے۔ میں راکابوشی بیس کیمپ میں ایک بہت اچھی کوہ پیما کا منتظر رہوں گا۔ اپنے بیگز کی ٹرالی دھکیل کر ڈپارچر لاؤنج کی طرف بڑھتے وقت پریشا نے آخری اداس نظر اس پر ڈالی۔ میں نہیں آؤں گی افق، کوہ پیما کو اب پری کو بھلا دینا چاہیے۔ کوہ پیما اور پری کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ میں قراقرم کے تاج محل پر قراقرم کی پری کا انتظار کروں گا۔ وہ مسکرایا، شاید رنگ آنکھیں چھوٹی ہو گئیں، پھر اس کی مسکراہٹ دھندلا گئی۔ اس کے چہرے کا ہر نقش پریشا کی آنکھوں میں چھائی دھند میں دھندلا ہوتا چلا گیا۔ وہ تیزی سے مڑی اور بھاگتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، اس سے پہلے کہ قدم یونانی دیومالا کے اس کردار کا کوئی لفظ روایات میں جکڑے اس کے قدموں کو زنجیر کر دیتا۔ منگل 2 اگست۔ میں کھانے کو دیکھ لوں کہہ کر وہ لاؤنج سے جانے ہی لگی تھی کہ پاپا نے روک کر قدرے آہستگی سے کہا، وحید سے کہو بازار سے چپلی کباب بنوا لائے۔ جلیل کے؟ وہ بے خیالی میں بولی۔ کیا وہ سمجھ نہ پائے؟ نہیں کچھ نہیں، میں وحید سے کہتی ہوں۔ وہ گڑبڑا کر سنبھلی۔ بھلا جلیل کہاں سے آ گیا درمیان میں؟ کتنی کمزور ہو گئی ہو پری بیٹا، خواہ مخواہ اتنی دور چلی گئی۔ بھلا کیا رکھا ہے ادھر؟ پھپھو پاپا کے ساتھ بیٹھی پیار جتانے سے مصنوعی لگ رہی تھی۔ ادھر کیا رکھا تھا؟ ادھر ہی تو سب کچھ رکھا تھا۔ بس یوں ہی وہ مزید کچھ نہ کہہ سکی اور کچن میں آ گئی۔ پھپھو ٹھیک کہہ رہی تھیں۔ اس نے کچن کے کیبنٹ کے شیشے میں اپنا عکس دیکھا تو سوچا وہ واقعی کمزور اور الجھی لگ رہی تھی۔ یہ اسے کیا ہو گیا تھا؟ میں قراقرم کے تاج محل پر قراقرم کی پری کا انتظار کروں گا۔ وہ آواز جو کسی نغمہ ساز کی دھن سے
زیادہ خوبصورت تھی، پچھلے 3 دن سے اس کی سماعتوں سے گونج رہی تھی۔ وہ اس کا انتظار کرے گا اور اسے نہ پا کر واپس چلا جائے گا۔ قراقرم کی پری اور کوہ پیما کی کہانی کا یہی منقطع انجام تھا۔ پھر وہ کس کے لیے اداس تھی؟ اس کے لیے جس نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، جس نے یہ تک نہیں بتایا کہ اس کا گھر ترکی کے کس شہر میں ہے۔ پھر وہ اتنی جذباتی کیوں ہو رہی تھی؟ ان 2-3 دنوں میں خوشگوانی کے سارے رنگ اس کی آنکھوں سے اتر چکے تھے۔ وہ بے شک اس سے محبت کرنے لگی تھی، مگر وہ اس سے محبت کرتا ہے یہ اس نے اسے کیسے اخذ کر لیا تھا؟ اب غیر جانبداری سے معاملے کو دیکھتی تو اسے لگتا کہ وہ یک طرفہ محبت کا شکار تھی۔ پری کیسی ہو؟ وہ سلاد کاٹ رہی تھی جب سیف بغیر کسی دستک کے اندر داخل ہوا اور عین اس کے پیچھے آ کر بولا۔ وہ چونک کر پلٹی۔ سیف کو اتنے قریب دیکھ کر ناگواری سے اس نے پیشانی پر بل پڑے تھے۔ اب اندر جا کر بیٹھیں، میں کھانا لگانے ہی لگی ہوں۔ وہ واپس پلٹ کر جھک گئی۔ میں ادھر ٹھیک ہوں، تم نے فون ہی نہیں کیا وہاں سے؟ پاپا کو کرتی تھی روزانہ، یہ بہت تھا۔ اس کا انداز اتنا روکھا تھا کہ سیف چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ پھر بھی خیر، پہاڑی لوگوں میں جا کر رہنا کیسا تجربہ تھا؟ اس نے زور سے چھری رکھی۔ پہاڑی لوگ گوار نہیں، مخلص اور بہادر ہوتے ہیں، مگر میں نے تو سنا ہے کہ حیات آباد کے دکانداروں سے زیادہ چرب زبان بے ایمان کوئی نہیں ہوتا۔ دکاندار تو سبھی ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، چاہے حیات آباد کے ہوں یا اسلام آباد کے۔ وہ سلاد میں لیموں نچوڑنے لگی۔ پریشیا پاپا نے اسے آواز دی۔ وہ جی کہہ کر سیف کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے باہر آ گئی۔ اپنے ماموں مومانی کو بلا لو، وہاں اس کی شادی کی تاریخ رکھی جا رہی تھی اور ماموں مومانی کی موجودگی لازمی تھی۔ ہاں، ان کو بھی ہونا چاہیے، آخر کو اکلوتی بھانجی ہے، پھپھو نے فوراً خوش دلی سے کہا۔ وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ جاتی ہوں وہ پاپا۔ وہ دنستہ لاؤنج کے دروازے سے باہر گئی، نہ کہ کچن سے، کیونکہ وہاں سیف تھا۔ اسے سیف اور پھپھو جتنے برے اور منافق آج لگ رہے تھے، اتنے پہلے کبھی نہیں لگے تھے۔ پہلے وہ ان کی پسند نہیں کرتی تھی، مگر اب ناپسند کرنے لگی تھی۔ ان کا رویہ اتنا روکھا پھیکا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جتنا آج وہ اختیار کیے ہوئے تھی۔ پچھلے 8 دنوں نے اس کی زندگی بدل ڈالی تھی۔ ایک دفعہ انسان پہاڑوں پہ چلا جائے تو پھر زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں رہتی۔ نشا کے لان میں آج پھر وہ لڑکا حسیب کے ساتھ بیٹھا کاغذ پر کوئی لسٹ بنا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم پری آپا۔ ڈونٹ کال می آپا، وہ ناک سکوڑ کر کہتی اندر چلی آئی۔ وہ اسے بہت برا لگا تھا۔ ماموں اور مومانی لانگ روم میں ہی تھے۔ اس نے چہرے کے زاویے درست کر کے انہیں سلام کیا۔ وہ آپ کو پاپا بلا رہے ہیں، دراصل پھپھو آئی ہیں تو پاپا نے کہا کہ آپ لوگ بھی آ جائیں۔ اچھا، ڈیٹ فکس کرنے آئے ہوں گے۔ تم جاؤ پری، ہم آ رہے ہیں، ماموں نے کہا۔ اور کھانا وغیرہ سب ٹھیک ہے نا؟ کوئی مدد چاہیے تو بتاؤ، بنوا دوں تمہارے ساتھ کچھ؟ مومانی بالکل ماؤں والی انداز میں فکر مند ہو رہی تھی۔ وہ مسکرا دی۔ مامی سب کچھ تیار ہے، بس آپ لوگ آ جائیں۔ وہ وہاں سے جا ہی رہی تھی کہ جب مومانی نے دھیرے سے ماموں سے کہا، میرا بیٹا بڑا ہوتا تو میں کبھی پریشیا کو ان ناقدروں میں نہ جانے دیتی۔ کبھی میں سوچتی ہوں جہاں زیب سے ایک دفعہ تو پوچھوں کہ سیف میں اچھی شکل اور پیسے کے علاوہ اسے کیا نظر آیا ہے جو اس نے اس سے آگے وہ سن نہ سکی کہ باہر آ گئی۔ وہ دونوں لان میں بیٹھے تھے، اس کو دیکھ کر بولتے بولتے رکے۔ ویسے نام کیا ہے تمہارا؟ وہ اس کے قریب سے گزر کر جانے ہی لگی تھی، مگر کسی خیال کے تحت رک کر پوچھ لیا۔ وہ اس کا نام ہمیشہ بھول جایا کرتی تھی۔ مصعب عمر۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ تم وہی ہو نا؟ تمہارے ابا شاید کور کمانڈر تھے اور پچھلے سال شاید ان کو ایک ایجنسی کا اعلیٰ عہدہ بھی دیا گیا ہے نا؟ بالکل، پنڈی کو ان جیسا ہینڈسم کور کمانڈر آج تک نہیں ملا۔ وہ اس کے ساتھ چلنے لگا۔ میں نے سنا ہے ان کو آگے بھی بہت زیادہ ترقی ملنے کے چانسز ہیں، اور یہ کہ وہ صدر کے خاص دوستوں میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ بڑے اکڑے اکڑے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ میں نے کبھی ان سے پوچھا نہیں۔ کم آن، اتنا تو مجھے بھی پتا ہے کہ پنڈی کا کور کمانڈر آرمی چیف کا فیورٹ ہوتا ہے۔
فیوریٹ کی بات نہیں ہے، بعض لوگ اتنی خوبیاں ہوتے ہیں کہ آپ کے لیے انہیں نظر انداز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھے زیادہ نہیں پتہ ہوتا، یوسی میں ادھر نہیں، گھوڑا گلی میں ہوتا ہوں۔ اس نے لاپرواہی سے شانیہ اچکائے۔ پریشی نے کھڑے کھڑے گھور کر اسے دیکھا۔ ویسے باجیوں کی عمر کی لڑکیوں کو دیکھ کر سیٹی بجانا بھی لارنس کالج میں سکھایا جاتا ہے۔ وہ ارے آپی، میں جسٹ ڈونٹ کال می آپی گھٹ گھٹ کر کہتی وہاں سے چلی گئی۔ بدھ 3 اگست 2005 میں گھنٹے میں تمہیں پک کر لوں گا، ڈنر ساتھ کریں گے۔ سیف کا اس کے موبائل پر فون آیا تھا۔ کدھر؟ کسی ریسٹورنٹ میں یار، نمبر 1 میں کوئی یار نہیں ہوں، دوسری بات میں ابھی بہت بزی ہوں، سوری۔ اس کا انداز کھردرا سا تھا۔ تم اپنی مصروفیت ملتوی کر دو۔ اور سیف، میری کال آ رہی ہے، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ اس نے موبائل فون آف کر دیا۔ اسے یاد آیا افق نے گہری رات میں اسے جھیل کے کنارے واک کرنے کا کہا تھا تو وہ فوراً ساتھ چل پڑی تھی، مگر سیف پر اسے ذرا برابر بھی اعتبار نہ تھا۔ کیا وہ شخص اس کی قسمت میں نہیں ہو سکتا؟ اگر ایسا تھا تو وہ دونوں برستی بارش میں مارگلہ کی پہاڑیوں پر ایک دوسرے سے کیوں ٹکرائے تھے؟ وہ ہمیشہ یہ بات سوچتی تھی۔ چائے کا مگ اس نے ٹرے میں رکھا اور پاپا کے کمرے کے قریب آ کر دروازے پر دستک دی۔ آؤ پریشی۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے کوئی بزنس میگزین پڑھ رہے تھے۔ اس نے دیکھ کر رکھ دیا۔ کیا پڑھ رہے تھے آپ؟ ان کو چائے کا مگ تھما کر وہ بیڈ کی پائنی پر بیٹھ گئی۔ شوکت عزیز کی بتائی گئی گروتھ ریٹ میں اضافے کی فگر کا ریٹیل فگر سے موازنہ کر رہا تھا۔ یہ آدمی اسٹاک مارکیٹ اسکینڈل کا حصہ رہا ہے، یہ تو اس کی اکانومی تباہ کر دے گا، اور اوپر سے اتنا جھوٹ۔ وہ کہتے کہتے اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر رک گئے۔ تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ وہ اگر آپ اجازت دیں تو وہ البرا تو ہے نا، میں آپ کو بتایا تھا نا، البرا کی ایک 11 افراد کی ایکسپرٹس ٹیم راکھا پوشی سبمٹ کرنے جا رہی ہے۔ ایک ترک برٹش بھی ہے اور 22 دن کی کوہ پیمائی ہوگی، اور تم ان کے ساتھ 8000 میٹر بلند پہاڑ پر جانا چاہتی ہو۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ 8000 کہاں راکھا پوشی تو بس 7000 چند میٹر بلند ہے۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ یہ چند میٹر 788 میٹر تھا، اور اس کی کلائمب تو خاصی مختصر ہے۔ اس نے دعا کی کہ ان کو علم نہ ہو کہ راکھا پوشی کا شمال مغربی دنیا کا طویل ترین راج ہے، اور موسم تو بالکل بھی خراب نہیں ہوتا۔ اس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ البرٹ تو اپنی ٹیم کے ساتھ کئی دن سے راکھا پوشی بیس کیمپ میں موسم ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ میں چلی جاؤں پاپا؟ تم جانتی ہو میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ ان کا لہجہ قطعی تھا۔ جی۔ وہ مایوس ہو کر وہاں سے چلی آئی۔ باہر برآمدے میں آ کر وہ ستون سے ٹیک لگا کر سیاہ آسمان کو دیکھنے لگی۔ تاریکی کے پردے کی اوٹ سے کمان سا باریک چاند جھانک رہا تھا۔ پریشی نے اداسی سے چاند کو دیکھا۔ یہ چاند ہنزا کے آسمان پر بھی روشن ہوگا، نگر کے دریا کے پانی پر بھی چاندنی کی پریوں نے رقص کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس وقت فخر سلان بھی اسے دیکھ رہا ہو، اس کے روشن وجود میں کسی اور کو تلاش کر رہا ہو۔ میں قراقرم کے تاج محل پر قراقرم کی پری کا انتظار کروں گا۔ یونانی دیومالا کا وہ کردار قراقرم کے تاج محل پر اس کا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ وہاں نہیں جا سکتی تھی۔ پری کے پر کاٹ دیے گئے تھے۔ پھر پتہ نہیں اس کے دل میں کیا سمائی۔ وہ اپنے کمرے میں آئی، دیوار پر لگے پوسٹر اتارنے لگی۔ اس کو اتار کر وہ کچن میں آ گئی اور چولہا جلایا۔ مائع ناز کوہ ماہ اور دنیا کے بلند پہاڑ اس نے آگ میں ڈالنے شروع کر دیے۔ ایورسٹ، K2، برڈ گلیشیئر، سب دیوار سے سب اس چولہے میں جل رہے تھے۔ زندگی میں ایک مقام ایسا آ جاتا ہے جہاں انسان کو اپنے تمام خوابوں سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ پریشی کی زندگی میں وہ مقام آ گیا تھا۔ پری اس نے جھونک بھیگے چہرے کے ساتھ پیچھے دیکھا۔ پاپا دروازے میں حیران سے کھڑے تھے۔ اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے آگے بڑھ کر چولہا بند کیا۔ اس کے ہاتھ میں موجود آخری پوسٹر تھاما کا پربت کے سامنے کھڑا تھا۔
انہیں کیوں جلا رہی ہو؟ یہ تو تم بہت شوق سے خریدے تھے۔ بس پاپا، اس شوق کا کیا فائدہ جو صرف خواب تک